رمضان المبارک میں منزل کا پاورفل وظیفہ۔ اگر آپ جادو، جنات یا بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، جگہ جگہ پہ علاج کروا چکے ہیں، یا پھر آپ علاج تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جادو کا اثر پھر سے ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس حصار یا حفاظت کی ایسی کوئی تدابیر نہیں ہے جن کو اختیار کر کے آپ جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ روحانی وظائف کے آفیشیل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جادو جنات کے حوالے سے ہے، بندش کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے آپ کو اول روحانی طاقت سے، روحانی طریقے سے مستحکم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر روحانی طاقت ہے، آپ کے اندر تقویٰ ہے، تو آپ خود جنات اور جادو کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ روحانی اعتبار سے کمزور ہیں تو پھر آپ جادو، جنات اور بندش کے علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اب روحانی طاقت ہم نے خود میں کیسے پیدا کرنی ہے، آج کا اصل موضوع یہ ہے۔ رمضان المبارک میں چونکہ ویسے بھی انسان میں زیادہ تر تقویٰ پائی جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اگر ہم کسی آیت کو، کسی سورت مبارکہ کو یا کسی اسم الہی کے کو بار بار پڑھا کریں تو اس کی روحانیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر آپ بندش کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمر بھر کے لیے ان سے حفاظت بھی دے دے اور ساتھ ہی میرا علاج بھی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں 7 دن تک، مستقل 7 دن تک، کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ منزل شریف کو آپ نے فجر کے بعد یا پھر تہجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، تراویح کے بعد۔ اگر آپ مغرب کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو آپ مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے منزل شریف 11 بار پڑھنا ہے، صبح بھی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھائی کے دوران آپ نے 1 لیٹر یا اس سے کم آپ نے سرسوں کا تیل اپنے پاس رکھنا ہے، اور تقریباً 5 لیٹر پانی بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب آپ نے ان دونوں چیزوں، جب آپ پڑھائی ختم کریں، ان دونوں چیزوں پر آپ نے دم کرنا ہے۔ وہ پانی اسی دن سے آپ نے سارے گھرانے کو، یا پھر آپ اگر خود پیتے ہیں تو خود پی لیں، اور جو تیل آپ نے سرسوں کا دم کیا ہے اس سے آپ نے رات کو مالش کرنی ہے، صبح کو آپ نے غسل کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 دن تک عمل جاری رکھنا ہے۔ 7 دن کے بعد جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے صبح و شام 3 بار منزل اپنی حصار کی نیت سے اور اپنی فیملی کی حصار کی نیت سے پڑھ کے آپ نے مکمل حصار کرنا ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میرا اور میری تمام فیملی کا حصار فرما دیں۔ اب اس سے آپ اپنے فیملی ممبران کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے مکمل عامل بن جاؤں، میں دوسرے مریضوں کا بھی علاج کروں تو مجھے کوئی بھی وہ نہ ہو، تو آپ نے اس کو 11 بار صبح و شام 21 دن تک پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو 11 دن تو لازماً پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوسروں کا علاج بھی کر سکیں گے، اور اس سے آپ کو کوئی رجت یا نقصان یا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ دوسروں کا علاج کرنے کے لیے کرتے ہیں، مطلب آپ مکمل عامل بننا چاہتے ہیں، تو آپ 11 دن تک اس کی پڑھائی 11 بار کر لیں، اس کے بعد آپ صبح و شام 7 بار منزل کو اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے پڑھیں گے۔ اگر اس میں آپ ناغہ کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
اب اس منزل کے جادو، جنات، گھر کی صفائی، نحوس دفع کرنا اور اس کی سری کا عمل، مطلب جتنے بھی اعمال ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کا میں ایک پلے لسٹ بنا دوں گا، اس میں میں سارے اپلوڈ کر لوں گا، تو انشاءاللہ آپ ایک منزل کا چلا ادا کر کے اس سے سارے علاج کر سکیں گے، اور جادو جنات کے لیے آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر عمل پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اس منزل کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔